حاضرین محترم، جس طریقے سے ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر عبادات فرض کی ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات ہمارے اوپر فرض ہے۔ جس طریقے سے ہم ان کی پابندیاں کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر ہمارے ماتحتوں کے حقوق رکھے ہیں، یعنی جو لوگ ہمارے نیچے ہیں، چاہے وہ کمپنی کے ملازم ہوں، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، چاہے ہماری بیوی ہو، چاہے ہمارے اہل و عیال رشتہ دار ہوں، جتنے بھی لوگ ہمارے نیچے آتے ہیں تو ان کی ذمہ داریاں اور ان کی دیکھ بھال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کا کیریئر اچھا بناتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کر ایک قابل آدمی بنے، ہمارے بچوں کا معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک مقام ہو، ایک نام ہو، لوگ ہمارے بچوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو ٹھیک اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آخرت کی کچھ یاد تازہ کرائیں، ہم اپنے بچوں کو آخرت کی فکر بھی دلائیں۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو دین کی باتیں نہیں سکھائیں گے تو بظاہر ہمارے یہ بچے پڑھ لکھ کر ایک بڑے آدمی بن جائیں گے دنیا کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی کہ آپ نے اپنے بچوں کو دین کیوں نہیں سکھایا، آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کیوں نہ سکھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یعنی ہماری جو امانتیں ہمارے پاس ہیں، ان امانتوں کو اللہ کا حساب دینا ہے۔ اب یہ اولاد کی شکل میں ہمارے پاس جو بچے ہیں، یہ دراصل اللہ کی امانت ہے، یہ دراصل اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خطبے کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، 28ویں پارے کے آخری سورت کا ایک ٹکڑا آیت کا پڑھا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، یہ ایمان والا اتنا پیارا خطاب ہے، اتنا محبت بھرا اور اتنا شفقت بھرا لفظ ہے، جیسے ہم اپنے بچوں کو نام سے پکارتے ہیں، اے فلاں اے فلاں، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں، اے میرے بیٹے یہ کام کر لو، تو نام پکارنے میں اور لفظ بیٹا کہنے میں فرق ہے۔ لفظ بیٹا کہنے میں جو پیار اور محبت ہے، وہ نام پکارنے میں وہ محبت نہیں ہے۔ تو اللہ نے بھی ہمیں محبت سے پکارا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو کس چیز سے بچاؤ؟ نارا، آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ کیسی ہوگی کہ اس آگ کا ایندھن یہ لکڑیاں، آئل، پیٹرول وغیرہ نہیں ہوگا، بلکہ اس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، والملائکۃ غلاظ، اور اس آگ کے اوپر بڑے بڑے فرشتے نگہباں ہوں گے، اس آگ کو سلگائیں گے، یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور فرشتے وہ کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ میرے دوستو، اب اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بات کیوں فرمائی کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ؟ اب ہم لوگ اپنے آپ کو تو نماز کا پابند بنا لیتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جو دیندار ہیں،
صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی پابندیاں وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے بچوں کو اور ان کی بیویوں کو دیکھیں گے تو اس میں اور ان لوگوں میں زمین و آسمان کا فرق آئے گا کہ بچے بالکل دین سے دور ہیں، گھر والے بالکل دین سے دور ہیں، لیکن خود نماز کے پابند ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور ہمارے بچے دین سے دور ہیں تو ہمارا اکیلے یہ نماز پڑھنا کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس چیز کا حساب دینا ہوگا۔ وَأَهْلِيكُمْ، کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے، آپ نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کس قدر محنت کی ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے اور ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اس بات کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہے کہ ہم خود تو عبادت گزار بن جاتے ہیں، لیکن ہمارے بچے، ہمارے گھر والے اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ میرے دوستو، جن بچوں کو ہم بڑی محبت سے پالتے ہیں، جن بچوں کو ہم اپنا جگر کا ٹکڑا سمجھتے ہیں، جن بچوں کے اوپر اگر ذرا سی کوئی پریشانی آ جائے تو ہم دن کو دن، رات کو رات نہیں سمجھتے، ہفتے ہفتے ہاسپٹل کے اندر ہمیں ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارا بچہ بیمار ہے، کہیں اس کو کچھ زیادہ تکلیف نہ ہو جائے۔ کتنی پریشانیاں ہم لوگ جھیلتے ہیں اپنے بچوں کی خاطر اور کتنی محبت نچھاور کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اگر ہم نے ان بچوں کو دین نہ سکھایا، قرآن نہ سکھایا، تو یہی بچے کل قیامت کے دن ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ 22ویں پارے کے اندر یہ آیت ہمارے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے۔ کیا کہیں گے؟ ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ ہمارے یہ بچے ہمارے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے والدین ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے سرپرست تھے، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا آپ ان کو دوگنا عذاب دیجیے، ڈبل عذاب دیجیے۔ یہ ہمارے بچے اللہ سے سفارش کریں گے ہمارے بارے میں، اور جن بچوں کے لیے ہم اتنی قربانیاں اور اتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، کل ہمارے بچے ہمارے بارے میں یہ الفاظ کہیں گے، اس وقت ہم افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، صرف افسوس کر سکتے ہیں، باقی افسوس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور میرے دوست یاد رکھو، اس وقت کا افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں دے، کچھ بھی فائدہ نہیں دے۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر لیں، ہم اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھا دیں، تاکہ کل یہ قیامت کے دن ہمارے بارے میں عذاب کا مطالبہ نہ کریں بلکہ جنت کے لیے ہماری سفارش کریں، اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں۔ بلکہ میں تو آگے چل کر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہماری فکر یہ رہتی ہے کہ ہمارے بچے معاشرے کے اندر اپنا ایک وقار پیدا کرے، اپنا ایک نام پیدا کرے، بڑے انجینئر، بڑے ڈاکٹر، بڑے آفیسر بنے، بہت اچھی بات ہے، اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں، لیکن دوسری طرف اتنی صلاحیت بھی اپنے بچوں کے اندر پیدا کرے، اتنے قابل بھی ضرور بنائیں کہ جب کل ہمارا جنازہ اٹھے تو ہمیں اس جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے محلے سے یا مسجد سے کسی امام کو نہ لانا پڑے، بلکہ ہمارا بیٹا ہماری نماز جنازہ پڑھے۔ کم از کم اپنی اولاد کو اس قابل تو بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ ایک دعا ہے، اور اس دعا کے اندر جتنا درد اور جتنا رونا آئے گا، اللہ کے یہاں وہ دعا اتنی زیادہ مقبول ہوگی، اور جو درد آپ کی اولاد کے اندر آ سکتا ہے وہ محلے کے امام یا کسی اور عالم کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو دیندار ضرور بنائیں۔ اگر دیندار نہ بنائیں گے تو پھر ہمارے یہی بچے بڑے ہو کر ہماری نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں گالیاں دیتے ہیں، پھر والدین اپنے بچوں کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے،
ہمارا بچہ تو بگڑ گیا، ہماری بات ہی نہیں مانتا، پھر اس کے اوپر ہم بہت زور لگاتے ہیں سدھارنے کے لیے، جماعت کے اندر بھیجتے ہیں اور بہت ساری شکل اختیار کرتے ہیں، بزرگوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، لیکن اب وہ بچہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس عمر کے اندر اس بچے کی صحیح تربیت ہونی تھی، جس عمر کے اندر اس بچے کے ذہن میں صحیح بات ڈالنی تھی، وہ ہم نہ ڈال سکے، اور محبت اور پیار میں اس کی غلطی کو نظر انداز کرتے رہیں، اور ہمارا یہ بچہ بڑا ہو کر ہمارا مقابلہ کرتا ہے۔ آپ مغربی ممالک کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں آپ کو کتنے نرسنگ ہوم ملیں گے کہ جہاں بوڑھے باپ رہتے ہیں، اور اگر کسی بوڑھے کا باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ بچوں کے پاس فون کرتے ہیں، تو بچے کیا بات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ان کو دفن کر دیں، تجہیز و تکفین کر دیں اور بل ہمارے پاس بھیج دیں۔ آپ کو میں یہ ان لوگوں کی کارگزاری سنا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ دنیاوی پڑھائی پڑھاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ایسا نہ کریں، دنیاوی پڑھائی بھی پڑھائیں، کم از کم آخرت کی پڑھائی بھی ضرور پڑھائیں۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھنے والا بن جائے، ہمارے بچوں کی نمازیں صحیح ہو جائیں، کم از کم ہم اتنا دین اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں۔ ورنہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ اپنے بچوں کی بہت سے لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنا پڑھ لکھ کر بڑا بن گیا اور بہت اچھی جاب مل گئی، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، یعنی بے دین ہونے کو بڑے ہلکی بات سمجھتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنا کرتے تھے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، لیکن لوگ اس کو زندہ سمجھ رہے تھے کہ زندہ ہے۔ اب ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ناک، اس کے ہاتھ اور پاؤں سب صحیح ہے، کچھ بھی اس میں ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہے، بس ایک چیز ہے، وہ کیا ہے کہ اس کے اندر سے روح نکل گئی، باقی پوری باڈی سلام۔ تو لوگ کہنے لگے کہ جب روح نکل گئی تو ہم اس کا کیا کریں گے؟ تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا تو ہمارے بچوں کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، جو ایمانی طاقت ہوتی ہے، جو ایمانی روح ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، اور پھر ہمارا بچہ ہمارا تو رہتا ہے لیکن بولی کسی اور کی بولتا ہے، ہمارا بچہ ہمارا تو رہتا ہے لیکن کام کسی اور کو کرتا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو اسکول وغیرہ بھیجتے ہیں تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ ان بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے، کہ کتا بلی ABCD وغیرہ یہ تمام باتیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن اگر اس کو ہم شروع سے ماحول دیں گے، ہم اس کو شروع سے ٹریننگ دیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھی بھیجیں تاکہ وہ اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر سکے، پھر وہ بچہ ہمارا رہے گا اور بولی بھی ہماری بولے گا اور کام بھی ہمارے کرے گا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہماری قوم آج اس چیز سے بڑی دور ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ ہم سیرت کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کی باتیں سکھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت اکراش رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی کے سوتیلے بیٹے ہیں، جب یہ ایک تھال میں کھانا کھا رہے تھے تو اپنے ہاتھ کبھی ادھر کبھی ادھر چاروں طرف سے کھانا کھا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کو منع کیا۔ اور ایسے ہی اکراش رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کھانا سامنے آیا، ایک تھالی کے اندر آیا، تو یہ بھی جگہ جگہ سے کھا رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو بھی سمجھایا کہ بھئی کھانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اسلامی آداب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب دوسری تھالی آئی تو اس تھالی کے اندر کھانا 3-4 طرح کی کھجوریں تھیں، اب اکراش رضی اللہ عنہ اپنے سامنے سے کھا رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک تھالی کے اندر کھانا 3-4 طرح کا ہو تو سب جگہ سے کھا سکتے ہیں، اور اگر کھانا ایک طرح کا ہے تو صرف اپنے سامنے سے کھائیں۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم ان کو باتیں نہیں سکھاتے۔ اور یہ اسلامی باتیں کہاں سکھائی جائیں گی؟ جب آپ اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجیں گے،
وہاں حدیثیں بھی سکھائی جائیں گی، وہاں بتایا جائے گا کہ والدین کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ کو مکتب کے اندر بتایا جائے گا کہ جب آپ گھر سے نکلیں سلام کر کے نکلیں، جب آپ گھر میں جائیں سلام کرنے جائیں، وہاں آپ کو نماز کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا، وہاں آپ کو پاکی اور ناپاکی کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا، جو اسلام کے اندر کامن چیزیں ہیں۔ اسلام سب سے پہلے طہارت کو فوکس کرتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں پاکی اور ناپاکی میں فرق سمجھ آنا چاہیے۔ ایک غیر مسلم اور مسلمان کے اندر سب سے بنیادی فرق ہے، بالکل بنیادی سب سے ممتاز فرق ہے کہ وہ لوگ ناپاک رہتے ہیں اور ہم لوگ پاک رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں سکھاتے، جب ہم گشت کے اندر جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو ہمارے کچھ نوجوان بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ میں بھی ناپاک ہوں، مسجد میں نہیں جا سکتا۔ تو جب ہم ان کی یہ باتیں سنتے ہیں تو خون کے آنسو روتے ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ آپ بالغ ہو چکے ہیں، جوانی کی دہلیز پہ آپ نے قدم رکھ لیا ہے، لیکن پاکی اور ناپاکی کے مسائل ابھی تک نہیں سمجھے۔ اور میرے دوستو، یہ تمام باتیں آپ کو مکتب کے اندر سکھائی جائے گی، یہ بات یہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی دنیا بھی بنائیں اور آخرت بھی بنائیں۔ ہم اپنے بچوں کو ماڈرن بھی بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دیں۔ اگر آپ لوگوں نے دینی تعلیم نہیں دی تو نقصان اس میں آپ کا ہوگا، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ نہ نقصان مسجد کا ہوتا ہے، نہ مکتب کا، نہ ذمہ دار کا، نہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نقصان صرف اور صرف آپ کا ہوگا کہ والدین کا ہوگا کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے بھی بھیجیں تاکہ جس طریقے سے ہمارے بچے دیندار بنے، ہمارے آس پڑوس کے رشتہ داروں کے اور بچے بھی دیندار بنے۔ ہماری یہ سوچ، ہماری یہ فکر ہونی چاہیے، ہمارے اندر تڑپ، ہمارے اندر یہ جذبہ اور یہ دلیری اور یہ بہادری ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کم از کم اتنا تو ضرور بنائیں گے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھنے والا بن جائے اور نماز اس کی صحیح ہو جائے۔ جس دن یہ تڑپ، یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو گیا میرے دوستو، اس وقت ہمارے بچے ہمارے بھی رہیں گے، باتیں بھی ہماری مانیں گے اور کام بھی ہمارے کریں گے۔ اس بات کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔